بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کے نبی نے خبردار کیا اور خود مولا علی نے بھی خبردار کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، آج گوشہ و کنار میں کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں علی اللہ کہتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا تھوڑا سا سروے کر کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، آپ کی مثال میری امت میں وہی ہے جو بنی اسرائیل میں عیسیٰ کی تھی۔ نسبتیں اونچی اونچی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو اپنے بعد کے لیے نسبت بتائی نا کہ جب مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے تبوک کے سفر پر، اور مولا کو فرمایا تھا کہ علی آپ لوگوں نے تانے دیے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ناراضگی تو نہیں ہوگی، کوئی بات تو ہے۔ حسد بھی موجود تھا جناب امیر سے، جب تانے سنے تو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے نکل کر مدینہ سے۔ اب دشمنوں نے تو برا چاہا لیکن وہ میڈل مل گیا علی کو رسول اللہ سے جس جیسا میڈل ملا ہی کسی کو نہیں۔ کبھی کبھی دشمن بھی باعث سے خیر ہو جاتا ہے۔ تو وہ مقام تھا جب اللہ کے نبی نے فرمایا علی کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر ایک فرق کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ وہ ایک مقام یہاں پہ فرمایا اے علی، یہ والی حدیث بھی پڑھ کے سنانی چاہیے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تاکہ دونوں تصویر کے رخ سامنے آ جائیں۔ فرمایا اے علی، آپ کی مثال میری امت میں وہی ہے کہ جو بنی اسرائیل میں عیسیٰ کی مثال تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت عیسیٰ جس قوم میں آئے تھے وہ بنی اسرائیل تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے علی آپ کی مثال میری امت میں وہی ہے جو عیسیٰ کی مثال بنی اسرائیل میں تھی۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس کے بغض میں ہلاک ہوا اور دوسرا اس کی محبت میں حد سے بڑھ کر ہلاک ہوا۔ بغض میں کون ہلاک ہوئے؟ جنہیں آپ یہودی کہتے ہیں۔ غلو میں کون ہلاک ہوئے؟ جنہیں آپ مسیح کہتے ہیں۔ الا قلیل، مگر وہ لوگ کہ جو سیدھے راستے پہ رہے، جنہوں نے عیسیٰ کی محبت کے دھوکے میں آ کر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر ہی چڑھائی نہیں کر دی۔ اب اگر علی کو پہچاننا ہے، کتاب نمبر 1 قرآن، علی کو پہچاننا ہے کتاب نمبر 2 نہج البلاغہ، اور آپ ارد گرد دیکھ لیجئے یہ دونوں کتابیں علی کے چاہنے والے کتنی پڑھ رہے ہیں، کتنی پڑھ رہے ہیں۔ وہ بندہ اپنے آپ کو کبھی دین کے اعتبار سے صحت مند نہ سمجھے جس کی دینی معلومات صرف سننے پر موقوف ہیں، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک صرف سننے پہ زور رکھا ہے، اتنی زحمت نہیں کر سکا کہ اللہ کی کتاب کو دیکھ لے، نہج البلاغہ کو دیکھ لے، صحیفہ کاملہ کو دیکھ لے۔